اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر راحت اجمل ایک ہمہ جہت شخصیت اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی پہچان۔ کچھ شخصیات اپنی ذات میں انجمن ہوتی ہیں اور کچھ چہرے اداروں کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر راحت اجمل کا شمار انہی افراد میں ہوتا ہے۔ 19 اپریل 2023 اس دن لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے ایسی ہی شخصیت اور اپنی پہچان کو کھویا ہے۔ آج کے اس تعزیتی ریفرنس کا مقصد ڈاکٹر راحت اجمل کی خدمات کا نہ صرف اعتراف کرنا ہے بلکہ ان کی خدمت میں خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے۔ ریفرنس کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں محترمہ مس صوبیہ مریم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور رحمت ہیں، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ ڈاکٹر راحت اجمل کی بھرپور زندگی، عملی میدان میں ان کی خدمات، اس حوالے سے ان کے لیے ایک ڈاکومنٹری شعبہ عربی نے ویب ٹی وی LCW کے تعاون سے تیار کی ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ 27 نومبر 1971 کو جنم لینے والی ننھی سی گڑیا اتنی باہمت اور پختہ ارادوں کی مالک ہوگی۔
اور اس میں بامسمہ بنے گی۔ ڈاکٹر راحت رؤف واقعی سب دلوں کے لیے راحت کا باعث بنی۔ انہوں نے 1987 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور لاہور کالج میں داخلہ لیا۔ ایف اے اور بی اے کی ڈگری لاہور کالج سے ہی حاصل کی اور ایم اے عربی کی ڈگری کے لیے 1993 میں اورینٹل کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ 22 ستمبر 1995 میں انہوں نے لاہور کالج کو جوائن کیا اور جیسے ہی کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملا تو 2003 میں انہوں نے بطور پرماننٹ لیکچرار کالج کو جوائن کر لیا۔ مس راحت رؤف 1997 میں رشتہ ازدواج میں بند کر راحت اجمل بن گئی۔ ڈاکٹر راحت مجسم وفا، پیکر عز و انکسار اور سراپا محبت تھی۔ ان کے ساتھ کام کرنے والا ہر شخص ان کی محبت و شفقت کا گواہ ہے۔ وہ ہر کسی کا دکھ درد سمجھتی اور حتی الامکان اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتی۔ 2011 میں انہوں نے بطور انچارج شعبہ عربی کے فرائض سنبھالے اور اسی سال بی ایس عربک کا آغاز بھی کیا۔ 2019 میں ملیشیا کا سفر کیا، جس کا مقصد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے شعبہ عربی کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کرنا تھا۔ وہ اپنے شعبے کی ترقی کے لیے ہمہ وقت سرگرم رہتی۔ ان کے والد محترم، جنہیں وہ پیار سے ابی جی کہہ کر پکارتی تھیں، ان کو ہمیشہ دعا دیتے کہ راحت، میری خواہش ہے کہ اللہ پاک تمہیں لاہور کالج کی پرنسپل بنائے۔ فروری 2021 میں وہ انٹرمیڈیٹ لاہور کالج کی پرنسپل تعینات ہوئیں۔ وہ بے انتہا خوش تھیں کہ رب تعالیٰ نے ان کے والد کی دعاؤں کو ثمربار کیا، اور افسردہ بھی تھی کہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے ان کے ابی جی حیات نہ تھے۔ مسلسل محنت کے بعد 2022 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کیا اور اس کی ڈگری حاصل کی، لیکن 2018 میں کینسر جیسے موذی مرض نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کا مقابلہ انہوں نے نہایت بہادری سے کیا اور اس مرض کو شکست دے دی۔ لیکن 2022 میں دوبارہ اس مرض کا حملہ ہوا۔ حملہ نہایت شدید تھا، لیکن ہمت اور صبر کے ساتھ انہوں نے پھر اس کو مات دے دی۔ لیکن 19 اپریل 2023 کو وہ قوت مدافعت کمزور ہونے کے باعث معمولی انفیکشن کے نتیجے میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دوران ملازمت انہوں نے بہت سی ذمہ داریاں نبھائیں، جن میں ایگزام ڈیوٹی، کانوکیشن ڈیوٹی اور اس کے علاوہ بہت سی ڈیوٹیز شامل ہیں۔ پھر 7 سالہ تقریبات کے حوالے سے بھی مختلف کام ان کے ذمے تھے۔ یہ تقریبات اور روزمرہ معاملات تو یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن نگاہیں ڈاکٹر راحت کو ڈھونڈیں گی۔ وہ بہترین ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کلیگ اور سربراہ تھی۔ اپنوں کے لگائے گئے زخموں پر بھی پلٹ کر بد دعا دینے والی نہ تھی۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی موقع ضائع نہ ہونے دیتی۔ انہوں نے عربی کو بطور لازمی مضمون شعبہ پنجابی اور شعبہ فارسی میں متعارف کروایا اور 2011 میں عربی میں بی ایس کا آغاز بھی کیا۔ 2018 میں جب ایچ ای سی کی جانب سے ہمیں گرانٹ ملی عربی ڈپارٹمنٹ کو کہ انٹرنیشنل لنکیج کو ڈیولپ کیا جائے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس گرانٹ کو اویل کرنا چاہیے، ورنہ یہ گرانٹ واپس چلی جائے گی۔ اور اس کے لیے بڑی تگودوں کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ایل میں ملیشیا میں ہم نے وہ لیٹر آف انٹینٹ ان کے ساتھ سائن کیا، جس کے ضمن میں ہم نے مزید بھی تقریبات کا انعقاد لاہور کالج آف یونیورسٹی میں کیا۔ یہ سفر میں نے اور مس راحت نے اکٹھا کیا تھا ملیشیا کی طرف، اور اس سفر میں میں نے دیکھا کہ وہ بطور سربراہ ہی نہیں، بطور ایک ہم سفر بھی نہایت عمدہ خاتون تھیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے ساتھ کسی کو جانچنا ہو تو آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو اس سفر میں نے پایا کہ وہ بہترین ہم سفر تھیں۔ وہ دوسروں کو تکلیف دینے والی نہیں، بلکہ سفر کی تھکان کو اتارنے والی اور اس کو راحت میں تبدیل کر دینے والی تھیں۔ اب میں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ ڈاکٹر فلیحہ کاظمی صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار ڈاکٹر راحت اجمل کی شخصیت کے حوالے سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، ہم سب جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں،
جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ میں آپ سب کی خدمت میں سلام کے ساتھ تسلیت عرض کرتی ہوں مس راحت اجمل کی وفات پر، بالخصوص وائس چانسلر صاحبہ اور ان کے خاندان کی خدمت میں۔ آج کے اس پروگرام کا انعقاد کرنے کا مقصد آپ لوگوں کے دکھ میں اضافہ کرنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ راحت ہماری راحت جان تھیں، راحت ہماری دوست اور کلیگ نہیں بلکہ ہماری بہنوں کی طرح تھیں۔ ہم یقیناً آپ کا غم تو کم نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تھوڑا سا مرہم لگا سکتے ہیں۔ جس دن راحت کی ڈیتھ کے بعد ہم ان کی قرآن خوانی کا انتظام کروا رہے تھے، میں ان کے شعبے میں تھی، تو اتفاقاً میری والدہ کا بھی فون آیا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم راحت کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق تھا، ایسی محبت کا رشتہ تھا کہ کبھی یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ایک آگے پیچھے کم از کم مجھے 2 درد ملیں گے جو دونوں ہی بہت مشکل تھے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے ہمت عطا کی ہے۔ میں ان کے بچوں سے بالخصوص یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی والدہ بہت عظیم خاتون تھی، بہت با اخلاق خاتون۔ کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جیسا کہ راحت کا اخلاق تھا، جتنا ان کا دل نرم تھا۔ یہاں یہ سب جو لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کی موجودگی اس بات کا اظہار ہے کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ پروردگار جب کسی کو جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کو زندہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ اس شخص نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کردار نبھایا ہوتا ہے۔ الفاظ تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کم ہے۔ میں نے جب لاہور کالج میں اپنی جاب کا آغاز کیا تو پہلے وہ لوگ جو میرے دوست بنے لاہور کالج میں، ان میں سے ایک راحت تھی۔ ہمارا میس اکٹھا ہوتا تھا، ہم گھنٹوں اکٹھے بیٹھتے تھے، کھانا پینا اکٹھا کرتے تھے، لیکن جیسے کہ قرۃ العین نے کہا کہ سفر اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں ایک اکٹھے میس میں، یہ بہت چیز انسان کی پہچان کرواتی ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ راحت کے دل کو بڑا ہی وسیع پایا، ہمیشہ ان کے اخلاق کو بہت ہی اخلاق حسنہ پایا ان کے اندر۔ میں آپ سب کو کے درد میں شریک ہوں، میری پوری یونیورسٹی، میرے سب احباب جو لوگ اس آج نہیں بات کر پائیں گے، لیکن یقیناً وہ راحت کے لیے وہی دل میں درد محسوس کرتے ہیں جس کا اظہار میں کر رہی ہوں یا وی سی صاحبہ کریں گی۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ سے درخواست سے پہلے میری وی سی صاحبہ سے ایک درخواست ہے کہ عربک ڈپارٹمنٹ میں ایک ریسرچ روم ہے، آپ کائنڈلی آج اناؤنس کریں کہ ہم وہ روم مس راحت اجمل کے نام سے منسوب کر دیں، تاکہ نہ صرف وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں بلکہ اس ادارے میں بھی ان کی یاد ہمیشہ رہے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ راحت کے لیے پلیز پڑھ دیں۔ شکریہ۔ کہ چند اشعار ہیں کہ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرے خط نہ آنے سے ہوگا بے قرار، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ اب میں ڈاکٹر راحت اجمل کی بڑی بیٹی سنبل فاطمہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ بطور ماں ڈاکٹر راحت اجمل کس طرح کی شخصیت کے مالک تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، میں سنبل ہوں۔ موسٹ آف یو میں نو می بٹ موسٹ آف یو میں ناٹ۔ میں ڈاکٹر راحت اجمل کی سب سے بڑی بیٹی ہوں، اور
اس ٹائم میں جس تکلیف سے یا جس اذیت سے گزر رہی ہوں آپ سب کو پتہ ہوگا, اینڈ ورڈس آر ناٹ انف ٹو ایکسپلین دا پین آئی ایم گوئنگ تھرو. اور میں نے کوئی اسپیچ تیار نہیں کی بیکاز آئی نو رائٹ ناؤ ان دس آڈیٹوریم آئی کین فیل ہر پریزنس. آئی نو شی از اسٹینڈنگ سم ویئر رائٹ beside me, and I know she's there watching me. اور اس ٹائم وہ مومنٹ ہے جب میں نے اپنی ان کی لائف کی پوری اسٹرگل کو ان کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ بنا دیا ہے. بیکاز وہ ہمیشہ مجھے ایسا دیکھنا چاہتی تھی جب ایک فورم پہ میں کھڑی ہو کے بات کر رہی ہوں, اور آج مجھے پتہ ہے کہ ماما جنت سے مجھے دیکھ رہی ہیں, اینڈ شی نوز I'm there standing, talking to all of you. I know this is a big loss for all of us, for Lahore College, or Lahore College is my second home. Ever since I was born, میں ڈے کیئر سے ماما کے ساتھ آتی تھی, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کس طرح سے پورا لائف ان کے ساتھ اسی کالج میں گزاری ہے. And I don't think I can explain the pain I am going through, or the pain my family is going through. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ mama left me a big responsibility of taking care of her 2 babies, Iman and Baksh, and I know I have to make her proud, and I know I have to make sure کہ جو خواب انہوں نے ہمارے لیے دیکھے تھے میں ان کو پورا کروں, so that whenever I meet her in Jannah, inshallah she'll be proud of me. Thank you everyone. اللہ پاک آپ کو بہت صبر اور حوصلہ دے. سمن ڈاکٹر راحت کی زندگی کھلی کتاب کی مانند تھی, اور زندگی ان کے لیے کبھی پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوئی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش اس فانی دنیا میں کرتا رہتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو موت و حیات کا یہ سلسلہ فقط اچھے اعمال کی جانچ کرنے کے لیے ہے. بطور شریک حیات ڈاکٹر راحت نے کس طرح اپنے فرائض کو سر انجام دیا, اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کے خاوند محترم محمد اجمل صاحب موجود ہیں. میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جی السلام علیکم. راحت ایک اچھی بیوی, ایک اچھی ماں, ایک اچھی بہن. میرے ساتھ ان کا زندگی کا سفر 97 میں سٹارٹ ہوا, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک مجھے ان کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف, کوئی ایسی چیز جو میری زندگی میں مجھے اذیت دی جس چیز نے, کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ ایک بہترین بچوں کی ماں تھی. وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے جو ہیں وہ اتنی اچھی جگہ پہ ہوں جس طرح کی اس کی خواہش میں اس نے ساری زندگی اپنی شروع کی. اور میرے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اب دعا کی تھی. آخری دنوں میں بہت زیادہ تکلیفیں تھیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو اندر پرفارم کرتی رہیں, اور گھر کو اور آفس کو الحمدللہ اس نے بیلنس رکھا, اور کبھی کسی کو فیلنگ نہیں آنے دی کہ وہ اس تکلیف ہے اور اس طریقے سے گزر رہی ہے. آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے آپ آسانی اور ان کے لیے دعا فرمائیے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر راحت اجمل انتظامی امور کی ماہر تھیں. ڈاکٹر بشرا متین کے دور سے ہی وہ آفس کے کام میں مشغول رہتی. ان کی ٹریننگ کرنے والوں میں ڈاکٹر بشرا متین خود اور شائستہ وائیں جیسے افراد شامل تھے. بہرحال 2021 میں جب وہ پرنسپل تعینات ہوئیں تو ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حق بحق دار رسید. وہ واقعی اس پوسٹ کی اہل تھیں. انہوں نے انٹرمیڈیٹ کالج کی ترقی کے لیے شبانہ روز محنت کی. انٹرمیڈیٹ کالج کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کا ذکر کرنے کے لیے میں ڈائریکٹر اکیڈمکس اور ہیڈ آف سیلف سپورٹنگ پروگرام انٹرمیڈیٹ کالج ڈاکٹر صفیہ سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ان کی خدمات کے حوالے سے ہمارے ساتھ ان کی یادیں شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے بہت سی باتیں سنی ہے کہ مس راحت اپنے نام کی طرح راحت ہی پہنچاتی تھیں سب کو, لیکن کچھ واقعے ایسے میرے ان کے ساتھ تقریباً 23 سال کا رابطہ تھا. گاہی بگاہی ہم آپس میں ملتے تھے, لیکن 5-6 سالوں سے 2018 کے بعد تو ہم مستقل
ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے. کچھ چیزیں جو کہ مجھے بہت زیادہ چونکا دینے والی تھی اور میں یہاں لازمی اس کا ذکر کروں گی کہ ایک ایڈمیشن ایسا تھا جس میں مس راحت کو کیمو تھراپی ہو رہی تھی. وہ صبح کے ٹائم جاتی تھی 9 بجے کے قریب کیمو لگوا کے اور یہاں آڈیٹوریم میں آ کے انہوں نے بیٹھ جانا اور ایڈمیشن کرنا. ان کی طبیعت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ہم لوگ مطلب میں تھی مس فلیحہ تھیں تو ہم لوگ کہتے تھے نہیں مس راحت اب آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا, آپ گھر چلی جائیں, آپ آرام کریں, آپ کو ریڈیشنس لگی ہوئی ہیں تو یہ ہم لوگوں ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ہارمفل ہو سکتی ہیں تو لیکن آپ کو تو ریسٹ چاہیے بہت زیادہ. پھر وہ بڑے اسمائلنگ فیس کے ساتھ کہتی تھیں نہیں ڈاکٹر صاحب کام تو کرنا ہے, کام تو کام ہے. تو پھر دیکھیں اتنا رش لگا ہوا ہے, کیسے ہوگا یہ کام, میں ہی رسپانسبل ہوں یہ کام کرنے کی. تو میں کہتی ہوں آفرین ہے, اتنا جذبہ ان میں کام کرنے کا تھا اور بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ. مین کے کوئی میں کہتی ہوں شاید الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ان کی وہ یہ اسٹیمنا اور ہارڈ ورکنگ اور ان کا جو خلوص نیت ہے اسے ایکسپلین کیا جا سکے. اور دوسرا یہ کہ لیب کافی ہماری پیتھیٹک حالت کی تھی تو اکثر میں کہتی تھی کہ لیب سے رینویٹ ہوں. بورڈ آفس سے بھی لوگ آ کے شکایت کرتے تھے کہ آپ کی لیب صحیح نہیں ہے. تو 2018 سے کافی اپلیکیشنس میں نے لکھی کہ رینویشن ہو جائے سب کچھ. جب مس راحت آئی تو انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ اور سب اتنا زیادہ فالو اپ کیا کہ ود ان ایئر کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کی, اس کی انوگریشن کرائی. اب کیمسٹری اور فزکس کی لیب بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہیں. تو فوت ہونے سے 1-2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا, کہتی ہیں کہ آپ پی ڈی سے بات کریں کہ نا جولائی سے پہلے ہمیں کمپلیٹ لیب چاہیے, ہم نے وی سی صاحبہ سے انوگریشن کرانی ہے. تو بس اس کے بعد عید کی جب چھٹیاں آئیں اور یہ سب کچھ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ فائز کرے اور مطلب ان کا نعمت بدل کوئی نہیں. تھینک یو. ڈاکٹر راحت اجمل دوستوں کی دوست تھیں اور اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے بھی وہ احترام متبادل کے جذبے کی قائل تھیں. پرانے دوستوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر مبینہ علی موجود ہیں جو کہ ایکس چیئرپرسن ہیں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی. میں درخواست کرتی ہوں کہ ڈاکٹر مس مبینہ علی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اور مس راحت کی شخصیت کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے اس کا اظہار کریں. السلام علیکم ایوری ون. موت و حیات کا فلسفہ بیان کرنا بالکل الگ بات ہے اور اس موت کو دیکھنا آنکھوں سے اور محسوس کرنا یہ بالکل الگ بات ہے. راحت اور میرا ساتھ 2000 سے 2023 تک کا ہے, 23 سالہ ساتھ. اور یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کالج میں ایگزام ڈیوٹیز بہت لگتی تھی اور کوئی ایسی ایگزام ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی جس میں راحت موجود نہ ہو, بلکہ وہ کرواتی تھی ایگزام ڈیوٹی. بڑوں سے ڈیوٹی لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ اتنے عزت احترام پیار سے کرواتی تھی. میں صرف اتنا کہوں گی جاب تو سبھی کرتے ہیں, ہم نے اپنی پوری کر لی, باقی ان مراحل میں ہیں. راحت نے جاب کو ایک عبادت کی طرح کیا, جیسے عبادت کرتے ہیں اس طرح. دوران ڈیوٹی جو وقفہ ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا, تو ہمارا بہت احترام, جسے کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب ختم تھا ہر ایک کا, یہ نہیں کہ عہدے داروں کا, ہر ایک کا. اور اس دوران جو وقفہ 1-1.5 گھنٹے کا ہوتا تھا, مسجد میں قرآن پڑھ لوں تھوڑا سا, مسجد میں نماز پڑھ لوں, اس میں بھی وہ. اور ڈیوٹی یہ آڈیٹوریم آج مجھے لگ رہا ہے پہلی دفعہ میں راحت کے بغیر دیکھ رہی, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اور خوش ہو کے. ورنہ لوگ ایسی ڈیوٹی سے گھبراتے, ایون جب وہ پرنسپل بھی بن گئی تھی پھر بھی وہ یہ ڈیوٹی کرتی تھی. ورنہ لوگ کہتے ہیں اب یہ عہدہ مل گیا اب ہم نے یہ نہیں کرنا. اور میں اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر بشرا صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ورنہ لوگ کرتے کرتے کئی دفعہ چلے جاتے ہیں, ان کا اعتراف نہیں ہو پاتا. انہوں نے اس ہیرے کو چنا انٹرمیڈیٹ کالج کا, اور مجھے نہیں لگتا لاہور کالج کا کوئی شخص بھی اس بات سے خوش نہ ہو. اور راحت کو اللہ تعالیٰ نے اس رتبے پہ پہنچایا. چھوٹی سی بچی آئی اور پرنسپل
ایک معنی رکھتا ہے لاہور کالج کا، اور اتنی ینگ ایج، میرے لیے تو وہ ابھی بھی ینگ ہی تھی جاتی دفعہ. اور اس زمانے میں کیا، آج بھی لاہور کالج کے لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ذاتی باتیں، گھریلو باتیں، پریشانی، کیونکہ ہم اپنا پیک کا ٹائم یہاں گزارتے ہیں اور اس لیے ہم شیئر بھی ہر چیز کرتے ہیں. میں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ راحت نے یہ زندگی نہیں گزاری، اس کی اسٹرگل کا ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے، بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کے داخلے، ان کی ہر چیز. اس نے زندگی میں جہاد کیا. جہاد صرف سرحدوں پہ نہیں ہوتا، عورت سے بڑا جہاد کوئی کیا کرے گا. بچے بھی پالے، نوکری بھی کی، خوش بھی رہی، مطمئن. یہ ایک لفظ اس کے لیے اسپیشل ہے، مطمئن. ہر وقت وہ مطمئن ہوتی تھی. اس وقت جب اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے کئی بچوں کو کھویا تب بھی وہ مطمئن ہوتی تھی، اور ان کی آمد سے پہلے کھویا، اور پھر اس نے، لیکن اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کرتی ہوں، بے شک اس نے اسٹرگل کی لیکن اللہ پاک نے اسے ہر چیز سے نوازا بھی. اسٹرگل تو کرتے ہی ہیں، کئی دفعہ وہ اسٹرگل کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ہر چیز سے اسے نوازا. اور اس میں سب سے بڑا، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کا اخلاق. اور لاہور کالج یہ ہمیشہ لازم و ملزوم رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائیں، اور سب سے تماس ہے کہ اس کے لیے دعاؤں میں سے یاد رکھیں، اس کے بچوں کو یاد رکھیں، اس کے بچوں کو اللہ صبر جمیل. ایک راحت گئی ہے، ہمارے پاس یہ 2 راحتیں سامنے بیٹھی ہیں، ہمارے لیے یہ بھی راحتیں ہیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی مقام پہ یہ بھی لاہور کالج آئیں اور وہی خدمات انجام دیں. اس لیے سب سے، اور ایک یہ کہ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے. ہمیں لگتا ہے فلاں چلا گیا اور شاید ہم نے تو کبھی جانا ہی نہیں، ایسا نہیں. ہم تو ایک لائن میں کھڑے ہیں، آج وہ گئی ہے، کل ہماری باری ہے. کل ہمارے لیے شاید ہم اس کوئی یہ 2 لفظ بھی نہ کہیں. آج جس طرح آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے اور سب لوگ اسے یاد کر رہے ہیں، یہ اس کی اپنی اچیومنٹ ہے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس کی اپنی اچیومنٹ ہے. اور شکر ہے خدا کا کہ لاہور کالج نے اسے بہت اعزاز بخشا اور اس کی ساری اسٹرگل کو سراہا. اور وہ اس کا، جس کا آخر اچھا ہوتا ہے اس کا سب کچھ اچھا. اور جو بیماری اس دنیا میں کاٹ لیتا ہے، اس کے تو ویسے ہی چھوٹے موٹے گناہ جو دنیا میں کیے ہوتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، اور بڑی وہ سرخ روح ہو رہی ہوگی آگے. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اور وہ بچے خوش ہونا چاہیے کہ ہماری ماں، ایک دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے نا، ایک مستقل جگہ چلی گئی ہے. اسی طرح لاہور کالج میں مشعل راہ بنائیں راحت کے سفر کو، اس کے کاموں کو. اپنے ادارے سے محبت، اپنی ملک سے محبت کریں، اور اسی طرح سب کے گھروں میں انشاءاللہ آگے ہم خوشیوں میں ملیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اب ہمارے پاس مس شائستہ وائن کا ایک میسیج ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ضرور اس پروگرام میں پڑھا جائے ان کی بہاف پہ، تو میں وہ چاہوں گی کہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ دوں. وہ کہتی ہیں کہ مس راحت واز اپوائنٹڈ بائی دا بورڈ آف گورنرز لاہور کالج آف یونیورسٹی in May 1995 at the honorarium of rate 3500 as lecturer Arabic. After the grant of degree awarding status for Lahore College for Women in August 1999, she worked as an active member of examination committee headed by Ms. Shaista Wine in her capacity as registrar cum control of examination. Ms. Rahat Ajmal learned all the procedure regarding admission, registration, examination and convocation. She performed all the duties with dedication, determination and commitment to the best of her abilities. Personally, I feel that her appointment as Principal Lahore Intermediate College for Women was one of the best decisions taken by the Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, for good governance. During 2 years service as principal, Mrs. Rahat Ajmal proved her worth in academics, administrative and financial matters of intermediate college. She completed the task equivalent to 10 years and achieved the goal of excellence in short span of 2 years and 3 months at the cost of her health. Her sincere efforts for uplifting the legacy of LCWU as principal in the centennial year 2022 will be recorded in golden words in the history of LCWU. اللہ پاک راحت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. May Sumbal, Iman and Muhammad Bakhsh follow the footprints of their great mother in letter and spirit and become practicing Muslim and useful citizen of Pakistan. یاد سے تیری
دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ اب میں لاہور کالج پرمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر محترمہ ڈاکٹر بشریٰ مرزا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر راحت اجمل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام ڈاکٹر راحت اجمل کی فیملی، ان کی بچیاں، ان کا بیٹا، ان کے ہسبینڈ، ان کی فادر ان لا، سارے دوست، اساتذہ، اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ کافی کچھ کہا جا رہا ہے، کہا جا چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ راحت اجمل صاحبہ کے لیے کہنا بہت مشکل، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے انہیں انٹرمیڈیٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے چنا۔ انفیکٹ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز کو گورنمنٹ نے ودرا کیا تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور حقیقت یہ کہ میں خود بھی اس سوچ میں تھی کہ ہمیں انٹرمیڈیٹ کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یقیناً بہت سارے تجربہ کار ٹیچرز، کوئی 100+ ٹیچرز ودرا کر لیے گئے۔ فائنینشلی بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ ان کی تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی تھی، اور ویسے بھی اس ادارے کو چونکہ ہم یونیورسٹی کے طور پہ چاہتے ہیں کہ اس کی گروتھ ہو، اس وجہ سے بھی یہ سوال بنتا تھا کہ کیا انٹرمیڈیٹ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں، کیا یہ فائنینشلی فیزیبل ہوگا، کیا یہ ایکیڈیمکلی مناسب ہوگا یا نہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کو کس کو ہیڈ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں راحت اجمل کو بالکل نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ گمنام سپاہی تھیں جو میرا خیال ہے کہ کام تو شاید سب سے زیادہ کرتی تھی، لیکن فرنٹ پہ نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے لسٹیں مانگی، اور اپنے طور پہ میرا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنے کا کہ کس کا زیادہ تجربہ ہے انٹرمیڈیٹ میں کام کرنے کا، اور مختلف لوگوں سے، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچی کہ شی از دی رائٹ پرسن۔ میں نے ان کو بلایا اور ان سے بات کی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ کتنا روئی، خوشی سے کہنے لگی کہ میں نے اس ادارے میں کوئی 20 سال سے زیادہ سرو کیا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے، اور ان کے بڑے ان کو یہ احساس بھی تھا کہ وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ابھی PhD بھی نہیں ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کچھ مناسب محسوس نہ ہو۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ نہیں، کوئی کتنا معتبر ہے کہ اس کے کام اور اس کی شخصیت پر ہوتا ہے، پوزیشن سے نہیں ہوتا۔ پوزیشنز آتی جاتی رہتی ہیں، اصل چیز آپ کا کام اور آپ کی شخصیت ہے، اور اسی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو پرنسپل کے طور پہ کنٹینیو کرنا چاہیے، اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ اس پر اتنا اچھا فیڈ بیک آیا، اور وہ انٹرمیڈیٹ پروگرام جس کو ہم ایک دفعہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید فائنینشلی فیزیبل نہ ہو یا ایکیڈیمکلی مناسب نہ ہو، وہ نہ صرف بہت فائنینشلی ہیلتھی پروگرام، بہت ساری انہوں نے سیونگز کی، بہت سارے کام کیے، ایکیڈیمکلی رزلٹ بہت شاندار آیا، اور اسی دوران اتنی ساری ڈیولپمنٹ، ہارڈلی 2 ایئرس، اور اس کے اندر لیبس جیسے بتایا گیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کمپیوٹر لیب بنی، ایک بس خریدی گئی، اور بے تحاشا انہوں نے کمپٹیشنز وغیرہ کروائے، باقی ایونٹس وغیرہ کروائیں۔ تو ہر کسی کو احساس ہوا کہ انٹرمیڈیٹ جو ہے ان کی سربراہی میں کتنا بہتر طریقے سے چلا۔ انفیکٹ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ
میں پچھلے کتنے دنوں سے یہ سوچ میں ہوں اور میں مائنڈ نہیں بنا پائی کہ یہ ذمہ داری کس کو دینی چاہیے، کیونکہ راحت اجمل کے بعد مجھے ایمانداری کی بات ہے کوئی بھی مناسب نہیں لگتا. جتنی اس کی ہمبل شخصیت تھی اور جتنا جذبہ تھا، انتھک، سیلف لیس، پازیٹیولی، جتنا خوبصورت، حسین ان کا مسکراتا ہوا چاند جیسا چہرہ تھا، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ان کا دل تھا. کوئی بات بری بھی لگتی تھی تو کہتی تھی کوئی بات نہیں. خیر، بہرحال جی ابھی یادیں رہ گئی ہیں. ڈاکٹر فلیحہ صاحبہ نے سجیسٹ کیا ہے، بالکل عربک ڈپارٹمنٹس میں چاہوں گی کہ وہ فارملی ایک اپنے بورڈ آف اسٹڈیز سے پرپوزل بھیج دیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ اکیڈیمک کونسل میں ہم اس کو جو ریسرچ روم آپ نے سجیسٹ کیا ان کے نام سے ہم منسوخ کر دیں گے. یقیناً یہ ادارہ اس ادارے کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے اور ذاتی حیثیت سے ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہم کر سکیں اس اسٹیج پر وہ ہم کریں، ان کے کام کو اکنالج کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی مجھے احساس ہے کہ اس بہت ہی چھوٹے سے عرصے میں پچھلے چند ماہ میں یہ انفیکٹ دوسری شخصیت ہے جن کو ہم نے کھویا. ایک پہلے ڈاکٹر فیاض تھے، اور مجھے ایسے لگتا ہے اللہ میاں نے چن چن کے بہترین لوگوں کو اٹھا لیا. بہرحال اللہ کے فیصلے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، اسی میں یقیناً کوئی مصلحت ہوگی. میں ان کی فیملی کی بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، ہمارے ساتھ اپنا غم شیئر کرنے کے لیے اور ہمیں موقع دینے کے لیے کہ ہم اپنے غم کو ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. بس آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتنے ہر کوئی فریق مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. شکریہ. بہت شکریہ محترمہ وائس چانسلر صاحبہ. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم سب ایک ہال کے ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہیں ڈاکٹر راحت اجمل کے لیے، تو ہم ان کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کریں. دعائے مغفرت کے لیے میں ڈاکٹر عفیفہ کو دعوت دوں گی کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور یہ ہماری دعا ان کی مغفرت، نہ صرف مغفرت بلکہ درجات کی بلندی کا باعث بنے، اور ہماری طرف سے سلام جو ہے وہ ان کی خدمت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار یا ذا الجلال والاکرام، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ ہم آخرت میں آپ سے ہی ملنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اپنی اس پیاری بہن کے لیے جس کا روشن سبھی چہرہ سب کے لیے مسکراہٹ بکھیرتا تھا۔ میرے اللہ ہم ان کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، یا اللہ ہم اس کی اپنے کام میں محنت، استقامت اور دیانتداری کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے اس کو ہمیشہ خدمت کرتے ہوئے پایا، اس ادارے کی خدمت کرتے پایا، ان بچیوں کی خدمت کرتے ہوئے پایا، تعلیم و تحقیق میں اس کو کام کرتے ہوئے پایا۔ اے میرے پروردگار اس نے مشکلات میں زندگی گزاری، بیماری اور تکلیف سہی، لیکن اس نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی۔ میرے اللہ پاک اس دوستوں کی دوست کو، اس پیاری انسان کے لیے ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ میرے اللہ اس گواہی کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو روشن فرما دے، ٹھنڈا کر دے۔ یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، رضا کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ اس کو تمام نیکیوں کا بدلہ عطا فرما، اچھا بدلہ عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار انہوں نے حقوق العباد کو پورا کیا، انہوں نے حقوق اللہ کو پورا کیا، ہمیں بھی اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین آپ رحیم و کریم، آپ احسان فرمانے والے حنان المنان، آپ قادر الملک، مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب پہ رحم فرما۔ یا رب العالمین انہوں نے اور ہم نے جو کام کیے ہیں، یا اللہ جو خدمات انجام دیے ان کو عبادت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے میں کام کرنے کو عبادت بنا دے، اور راحت کی محنت اور ہمت کو بھی یا اللہ عبادت بنا دے۔ یا رب العالمین ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، ترقی عطا فرما، جو خواہشیں انہوں نے ان کے لیے بچوں کے لیے کی ہیں وہ پوری فرما، اس سے بہتر مستقبل عطا فرما۔ بے شک آپ بہترین وارث ہیں۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں پہ بھی رحمت فرما۔ یا رب العالمین ہم ساروں کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری رضا کا باعث ہوں۔ ہم آپ کے غصے سے، آپ کے عطاب سے پناہ مانگتے ہیں میرے اللہ، آپ ہی کے دامن کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری بہن کو جنت میں بہترین درجات عطا فرما، بلند ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ پل صراط کی تمام منزلوں کی آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہماری بہن کو جہنم کے دیکھنے، سننے اور سونگھنے سے پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم خطا کار، ہم گناہ گار ہیں، انسان سے خطا ہوتی ہے میرے آقا، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سب پہ رحم فرما، ہمیں زندگی کے اندر معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا عند القیامہ۔ یا رب العالمین ہم آپ سے اپنے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، جس کی ایک پیاری سپاہی ہمارے سے چلی گئی۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی میں ان کی بہتری فرما اور ان کی آخرت بھی آسان فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمتہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت فقط ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ دعا ہے کہ خدائے لم یزل ڈاکٹر راحت اجمل کے تمام مراحل کو آسان کرے، ان پر اپنی رحمتیں کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔